بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تین۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہونی ہے جمعے کے روز، اور ہم نے ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا رضوان صاحب کے سزائیں جو ہیں فیصل آباد سے 9 مئی کے مقدمات میں سنا دی جائیں گی۔ سزائیں سنا دی گئیں، 5 MNAs، 3 MPAs، 1 سینیٹر، ان کو آج 10 سال، اور بیچ میں جو ایک MPA ہے جنید افضل سائی، ان کو 3 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے مجموعی طور پہ۔ جمشید دستی صاحب کو بھی بیچ میں ڈال لیں تو اس وقت تک 14 اراکین ایسے ہیں تمام ہاؤسز کے، پنجاب اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، جن کو نہ صرف کہ سزائیں سنائی گئی ہیں بلکہ وہ نااہل ظاہر ہے اب اگلے پروسیس میں ہو جائیں گے، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں کر دیا تھا۔ تو یہ جو نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے نااہلیوں کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ہم بنیادی طور پہ بہت سارے کورٹ رپورٹرز نے ڈیٹیل جو ہے ججمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہوئی ہے، بٹ ہم تھوڑا سا اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، اینگل ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ رضوان غلزی صاحب، 3 مقدمات، اور کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو جو اتنا مہان فیصلہ جو ہے فیصلہ آباد سے سنایا گیا ہے؟ چوئی صاحب، ایک تو ان 9 مئی کے مقدمات کی حیثیت اس لیے کوئی نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے ایک صحافی ٹویٹ کرتے ہیں، منیب فاروق صاحب، انہوں نے کہا جی کہ آنے والے دنوں میں 9 مئی کے مقدمات میں PTI کے لوگوں کو سزائیں ہوں گی، وہ نائل ہو جائیں گے، اور 40 سے 45 لوگوں کا وہ کہا گیا کہ جی یہ لوگوں کو نائل کرنا ہے، اور وہ اسی کے مطابق ہو گیا۔ اس میں ایک اور صحافی عامر علی آسرانہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی PTI کو ان تمام لوگوں کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ معافی مانگ لیں، انہوں نے نہیں مانگی تو سزا ہو گئی۔ مطلب یہ جسٹس سسٹم کا اگر آپ انالیسس کریں تو ان 2 صحافیوں کی جو خبریں ہیں وہ آپ کو پورا معاملہ بتا دیتی ہیں۔ اچھا، 6 MNAs، 3 MPAs، 3 اپوزیشن لیڈرز، یعنی مجموعی طور پہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کے جی تینوں ہاؤسز کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں جی وہ فارغ کر دیے گئے۔ اچھا، کہا گیا جی یہ نااہل ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، یہ اہل کب تھے؟ اپوزیشن لیڈر کا جو کام تھا کیا وہ انہوں نے ادا کیا؟ آج بیرسٹر غور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ فیصلہ عمران خان کریں گے کہ ہمیں اسمبلیوں میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کریں گے، تو اب کریں جدوجہد۔ میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ 9 فروری کو جو پہلا شخص سامنے آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پارلیمان میں جا کے اپنا کردار ادا کریں گے، وہ شبلی فراز صاحب تھے، اور وہ اب کریں اپنا کردار ادا، وہ نائل ہو گئے۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آج اب آنے والے دنوں میں شاید ہمیں یہ بھی ہو کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی نہ رہیں، ان کو بھی یہ لگتا ہے، انہوں نے کہا جی حکومت چلی جائے گی اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا، یا یہ ساری کہانیاں۔ دیکھیں، ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکل پہلو ہیں ان مقدمات کے وہ کورٹ رپورٹرز بتا بھی چکے ہیں، وسیم ملک اور مریم نواز نے بڑی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی کی ہے۔ ہم جو اس کا سیاسی پہلو اب ڈسکس کر رہے ہیں نا، دیکھیں چوئی صاحب، ایک تو ہو گیا، ٹھیک ہے، سیٹیں خالی ہو گئیں، ان سیٹوں کے اوپر اب الیکشن ہوں گے۔ اب ان الیکشن کے دوران ظاہر الیکشن مہم چلے گی، ایک ماحول بنے گا۔ پنجاب کی سیٹیں ہیں، زیادہ تر پنجاب سے سیٹیں ہیں، صاحبزادہ احمد رضا صاحب نائل ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو MPAs ہیں، اور وہاں پہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے۔ اب اس سے پہلے میاں اظہر صاحب کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی الیکشن ہوگا۔ احمد چٹھا صاحب نااہل ہو گئے ہیں، تو ان کے بارے میں اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، یہ ویسے آپ کی خبر تھی کہ ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب الیکشن لڑیں گے۔ دیکھیں ایک ماحول بنے گا، حکومت نے ایک بار پھر، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ فیول دیا ہے۔ یار ایک سیکنڈ، فیول جو دیا ہے حکومت نے اس کے اوپر ہم آئیں گے، لیکن نا میں یعنی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے نا، دیکھیں کہ سزائیں آج ہوئی ہیں، یعنی انسداد دہشت گردی عدالت نے سنا دی، تو کتنے جینون ہیں آپ کہ آپ بائی الیکشن کے اوپر چلے گئے، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی ریمیڈی نہیں کنسیڈر کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ جائے گا، ٹیک اپ ہوگا، یا سپریم کورٹ دیکھے گی یا سوال کرے گی کہ یہ جو خیال شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا۔ FIR کے مطابق لیڈ کیا موب کو خیال کاسترو صاحب نے، تو کوئی عدالت جو ہے وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ خیال کاسترو کیسے بری ہو گئے اور باقی لوگوں کو کیسے سزا ہو گئی۔ کوئی عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ فیض کموکا صاحب جو ہیں، جو اس ریجن کے پریزیڈنٹ تھے PTI کے، جن کی ویژولز موجود ہیں کہ وہ اس موقع کے اوپر موجود تھے، صرف ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور ظاہر اثر و رسوخ والے آدمی ہیں تو وہ بھی بری ہو گئے۔ کوئی بندہ یہ سوال نہیں کرے گا۔ چلے فواد چودھری صاحب کا تو ایک ہے کہ وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ، لیکن ظاہر ہے جو باقی ہیں وہ کون سا تھے؟ تو وہ جو 2 گواہ، وہ جو
स्टार किस्म के विटनेस हैं इनके, हसाम अफजल और खालिद, मोहम्मद खालिद, मैं गलत तो नहीं नाम ले रहा, खालिद, तो वो जिन्होंने छुप के इमरान खान के टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे छुप के सारी चीजें और मंजरनामा देखा था, कोई नहीं पूछेगा कि उन्होंने जब हलफ उठा के ये गवाही दी कि फवाद चौधरी साहब वहां पे मौजूद थे, ऐसे ही है ना जी, उन्होंने हलफ उठा के गवाही दी कि वो मौजूद थे फवाद चौधरी साहब भी, तो फवाद चौधरी बरी हो गए हैं, तो उनका हलफ कहां है? यानी कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे ये पसंद आया कि आप रियलिस्टिक हैं, आपको किसी ऐसे फोरम से किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, ये मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने आपको। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वो अगर तो फोरम की बात हो या आइन और कानून की बात हो, तो वो तो ये जो सजाएं हुई हैं वही नहीं बनती ना, लेकिन जाहिर है हम कोर्ट रिपोर्ट हमने नहीं कवर की उसकी प्रोसीडिंग्स, तो हमारे उस पर बात नहीं करेंगे। अगेन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा, नाम नहीं उनका मैं लेता चले, उन्होंने कहा यार ये जैसी होगा ना अदालती वो शुरू होगा, छुट्टियां खत्म होंगी, तो टेकअप होगा मामला, ये जब अपील करेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट जो है ये फैसला मुअत्तल कर देगी, ये फैसला रह नहीं सकता। मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस चीफ जस्टिस जो है आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने जज तब्दील किया था, ये जज साहब उन्होंने तैनात किए थे, उनकी सरबराही के अंदर इंसाफ मिल जाएगा, या चले वहां से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस यहया खान साहब जो हैं, यहया फरीदी साहब जो हैं, वो इंसाफ देंगे, जिन्होंने ये फैसला दिया कि 4 महीने के अंदर जो है वो ट्रायल मुकम्मल करें। और फिर फवाद चौधरी साहब के मामले में उन्होंने कहा कि शुक्र करें अदालतें जो हैं वो काम कर रही हैं। ये तो उम्मीद सारी नहीं है। देखें, वो सबको पता है ना, अदालतों से क्या किसी को उम्मीद है, और इन अदालतों से तो नहीं है। अदालतों वाला मामला सर है ही नहीं है ना, अदालतों से कुछ होना है। और अब जो पॉलिटिकल है ना, देखें होना क्या है आगे, वे फॉरवर्ड क्या है, ये इलेक्शन भी हो गए, चले एक तो हम जिसको उसका डिस्कस कर रहे थे बात के, वो इलेक्शन मुहिम होगी, उसकी मीटिंग्स होंगी, उसके जलसे होंगे, एक एक्टिविटी बन जाएगी, पीटीआई अपनी वहाँ पे कैंपेन कर रही होगी, मियां अजहर की सीट पे हमाद अजहर या उनकी अहलिया में से कोई लड़ रहा होगा, अब हामिद नासिर चट्टा साहब जैसे लोग होंगे, फिर जाहिर है फैसलाबाद में साहबजादा हामिद रजा की जगह हो सकता है उनका बेटा लड़ रहा हो या कोई भी इस तरह हो, तो एक तो पीटीआई को एक फ्यूल मिल जाएगा अपनी उस मोमेंटम को गेन करने में, जो वो नहीं गेन कर पा रहे। मतलब 5 अगस्त भी आ रहा है, हर कोई ये सवाल कर रहा है जी 5 अगस्त को क्या होगा, मैक्सिमम जलसे हो जाएंगे, कोई इवेंट हो जाएगा, नहीं इजाजत दी जाएगी, जैसे एपीसी हुई इजाजत नहीं दी, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज तकरीरें हुई, ये इससे भी हल नहीं है। हल 5 अगस्त के ऊपर तो पीटीआई खुद क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। मैं वो देख रहा था कि खबर चली कि पंजाब के अंदर नए अपोजिशन लीडर जो हैं वो शहबाज अहमद साहब हो सकते हैं, वो अहमदपुर सियाल और उस इलाके से उनका ताल्लुक है बेसिकली, तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं, बड़े जबरदस्त गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें वो गुफ्तगू करने वाले जो एमपी थे उनके पीछे खड़े हुए थे। एक सहाफी ने सवाल कर दिया कि 5 अगस्त का प्लान क्या है, तो वो पीछे से आस्ते आस्ते को कहते हैं मरवाएगा, ये समझ चुका है क्या, चले गए। तो ये तो सिचुएशन है ना, एमपीएस या की बात करते हुए कि भाई हम अपने सर के ऊपर जो है ये टोकरा और बोझ करना, बजाय इसके कि ये बात हो कि अपोजिशन लीडर जो पंजाब का था अहमद खान बच्चड़, जिसकी 90,000 वोटों की लीड थी, उसको कैसे जो है सजा सुना के नाहल किया जा सकता है, कैसे अवाम के मैंडेट की इस तरीके से तौहीन की जा सकती है, और बजाय इसके कि करारदाद लाई जाए, वहां नहीं लाई जाती तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में आती करारदाद कि यार ये किस तरह की चीज हुई है। वो सर करारदाद नहीं आएगी। मैं आपसे पीटीआई के अंदर ही लोग लड़ाई लेके बैठ गए जी, हुन अगला टिकट क्यों मिलेगा। हाँ, लेकिन चोई साहब मैं आपसे एक सवाल करने की इजाजत कर सकता हूँ जी। चोई साहब, आपने कल बड़ा इसके ऊपर बात भी की थी, आपने कहा जी कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। हाँ जी, मैंने आपने देखा निज़ाम की ताकत। आपने अदालतों की बात कर रहे हैं ना, ये अदालतों के जरिए ही हुआ है, और ये 5 अगस्त से पहले हुआ है। एक आज वारंट भी जारी हो गया। मैं अपनी बात पे कायम हूं। आप ये जो आज कितनी तादाद होगी, 14 होगी टोटल तादाद, आप 14 नहीं, आप 40 को, बल्कि 40 नहीं, जितने हैं सबको नाहल कर दें। हाँ, चीनी सस्ती हो जाएगी, चीनी तो आज उन्होंने कहा है कि तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गरीब आदमी को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान की ज़राअत खड़ी हो जाएगी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, रजीम के लोगों के अंदर जितनी तकसीम है वो खत्म हो जाएगी, लोगों का गुस्सा जो है इन लोगों को नाहल करने से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये निजाम नहीं चलेगा। आपने कहा कि हमाद अजहर साहब के वो ज़ाहिर है अब वो इलेक्शन होगा, मियां अजहर साहब के जाने के बाद जो सिचुएशन है, आपने हामिद नासिर चट्टा साहब के हवाले से भी कहा, ज़ाहिर है वो खबर थी, हमारी इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई,
ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی, بزرگ سے جن کا ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ حال چال ہوا, اور اس کے بعد تو جس طرح بزرگ پوچھتے ہیں کہ کی بن رہے ہیں, میں کہا جی وہ نہل کرتا ہے. انہوں نے اس دن یعنی حامد ناصر چٹھا صاحب, احمد چٹھا والا ایونٹ بھی ہو چکا تھا, میاں اظہر والا ایونٹ بھی ہو چکا تھا, تو انہوں نے بڑی زبردست ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا پاگل نے یہ ستے شیرانو جگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ حامد ناصر چٹھا تو لوگ کہتے ہیں ستے شیرانو جگا رہے ہیں. اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی. اچھا, انہوں نے کہا, مطلب انہوں نے بڑا سخت جملہ بولا. انہوں نے کہا, میں غالباً صلاح الدین ان کے والد صاحب کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, انہوں نے کہا میں صلاح الدین چٹھے دا پتر نہیں اگر میں مقابلہ. تو جب وہ شخص جو سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا, اور میاں اظہر کا بھی اسی طرح تھا, انہوں نے مجبوری میں آ کے الیکشن لڑا, تو جب وہ لوگ میدان میں نکل رہے ہوں گے تو گلی محلہ دیہات لوگ نہیں دیکھیں گے یار اس عمر دے وچ بندے نو ذلیل کیتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے شہباز شریف صاحب ہوں یا یہ نہیں چاہیے. سب گل اور بزرگوں سے آ گئی ہے. آج جاوید ہاشمی صاحب کو آنا پڑا بڑی مشکل سے بیچارے, انہوں نے خطاب بھی جس طرح اے پی سی کی اگر تھوڑی سی بات کریں وہاں پہ انہوں نے ان کا خطاب کیا, بڑا اچھا کیا, اور انہوں نے کہا کہ جتنی امپورٹنس اس اے پی سی کی ہے اگر میں نہ آتا تو گناہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب جاوید ہاشمی صاحب, حامد ناصر چٹھا صاحب, بات تو انہیں پہ آ گئی ہے. نوجوانوں سے امید تھی کہ نوجوان کچھ کریں گے. عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار صاحب والا جو ایونٹ ہوا تو ان کی والدہ نکلی, میدان عمل میں آئیں, وہ خواجہ آصف صاحب کا انہوں نے مقابلہ کیا, اور جیو نیوز, اے آر وائی نیوز, سما, ان سب کے مطابق وہ کئی 50,000 کی لیڈ سے جیتی. 130 پہ آج شہباز شریف نے خواجہ سعد رفیق کو بلایا اور انہوں نے کہا 129 گال بنا لاہور کا جو ہے, جی, اور انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے الیکشن لڑیں. اطلاعات ابھی تک عمر دراز گوندل ہیں لاہور کے رپورٹر ہیں, یہی حماد اظہر صاحب والی کانسٹیٹیوشن. ہاں اسی جی, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خواجہ سعد رفیق نے انکار کر دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ وہ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ جب 8 فروری کو نتائج وغیرہ وہ ہو رہے تھے فائنل, تو خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کو آفر کیا گیا کہ فارم 47 والا, تو انہوں نے نہیں قبول کیا. ٹھیک ہے, اتنی انٹیگریٹی ان میں ہے, بلکہ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب چاہے نون لیگ میں ہیں, ان کی ہزار باتوں سے اختلاف صحیح, وہ بڑے جینون پولیٹیکل ورکر ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے نکلا ہوا آدمی, اور اچھی ان کی ظاہر اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی, اور لیٹ می اپریشیٹ آلسو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو, آج انہوں نے ایونٹ کر دیا اور بڑی کانفرنس ہوئی. اے پی سی دیکھیں, اے پی سی سے ہوگا کیا صاحب, یہ اے پی سی, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, اور یہ اے پی سی ہونی چاہیے تھی 9 فروری کو ہو جاتی. 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا تھا, 9 کو نہیں ہوتی, 15 کو ہو جاتی, 20 کو ہو جاتی. یہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا؟ 2 سال لگ گئے اے پی سی ہونے میں, اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے اور یہ الیکشن غلط ہوا ہے اور یہ ساری کہانی ہوئی ہے. یہ کیا کیوں ہے؟ جس کی باری آتی ہے نا خطرہ اسی کو نظر آتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو آپ نے ان کا نام لیا, بڑا زبردست یعنی موقف وہ رکھتے ہیں, اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ کرٹیسزم بڑا کھل کے کرتے ہیں, جن معاملات کے اوپر کرنا بنتا بھی ہے. بہت ساری آتے ہیں اس نظام کو جو ہے وہ پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں ڈالی گئی تھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے والد صاحب جو ہیں نواز کھوکھر صاحب, ان کے حوالے سے نصرت جوید صاحب نے کل اپنے پروگرام میں کہا کہ جب غالباً مسلم لیگ نون بننی تھی مشرف ایرا کے اندر, تو جگہ نہیں مل رہی تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پہ ایونٹ کیا جائے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کرو, اور F8 میں جو ان کا گھر تھا, ان کی جو رہائش گاہ تھی, اس کے لان کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون بنی تھی, وہ تقریب ہوئی تھی. اور اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں ان کے گھر کے ان کے فارم ہاؤس کے اوپر اے پی سی ہوئی ہے, تو تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے تاریخ میں سے, چوہدری صاحب نے اس کا ذکر کیا. چوہدری صاحب کوئکلی, ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے. ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی پاکستان میں آئل ریزروز میں ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور انڈیا پہ ٹانٹ کی کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے. اچھا, یہ جو تیل والی کہانی ہے نا, اس کے اوپر پہلے تو ٹھیک ہے ٹرمپ کا ٹویٹ تھا, غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ جو
تیل کے ذخائر ہیں، یہ وہ جو عمران خان کے دور میں جو انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا ذخیرہ زیر سمندر مل گیا ہے، یہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ عمران خان نے یہ نہیں جھوٹ بولا تھا کہ ذخائر مل گئے، ذخائر تھے. جب عمران خان نے کہا جی اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وہ بند ہو گیا، کنواں بند کر دیا، یہ وہ انہوں نے کہا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کنواں بند کر دیا وہ غلط تھا. حوالہ انہوں نے دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہی ان کے ٹویٹ میں سے تاثر یہ تھا کہ یہ وہی ریزروز ہیں آئل کے جو عمران خان کے دور میں ہوئے تھے، لیکن ریاست نے فیصلہ کیا کہ یہ ابھی اس کو نہیں، یعنی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ بتانا ہے کہ نکلے نہیں نکلے. اب وہ ٹرمپ والا معاملہ جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. میں آپ کی طرف آتے ہوئے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس وقت عمران خان کی کابینہ کے 2 لوگ ہیں، ان سے میں نے ان سے فون کیا، بات کی. میں نے کہا جی وہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ تیل نہیں نکلا، یہ کہانی تھی کیا؟ ظاہر آپ بالکل کلوز سرکل میں تھے اور آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تیل نہیں تھا، اور وہ بات ٹھیک تھی کہ کوشش ہوئی تھی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا، پھر تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ایک وزیر نے بتایا، میں امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تو اسے لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو اس دفعہ ان کی اینٹیسپیشن ہے کہ جو ٹرمپ جن کا حوالہ دے رہا ہے وہ رحیم یار خان کے قریب کچھ ذخائر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتے ہیں. وہ جو جوڑا جا رہا ہے کہ جی وہ زیر سمندر آئل ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شیل پیٹرول تھا، وہ جو آئل تھا وہ شیل اس کا کوئی وہ ہے ٹیکنیکل نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹانوں سے نکلتا ہے اور اس کی جو نکالنے کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس ٹائم تیل کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ اس کاسٹ کے اوپر وہ چٹانوں کا تیل نکالا جائے، لہٰذا وہ فیزیبل ہے بھی نہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو. لیکن ان کا یہ بتانا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ، لیکن وہ اگین انہوں نے کہا کہ یہ بغض معاویہ میں ٹرمپ کا ٹویٹ زیادہ لگتا ہے کہ انہوں نے مودی کو کھینچنا ہے نا، بھارت کے ساتھ اچھی ڈیل چاہتا ہے اس وجہ سے. اور ایک تو دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ آتا ہے پاکستان میں اور آ کے پاکستان میں تیل ڈھونڈنے میں مدد کرتا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. بیسٹ ٹیکنالوجی جو ہے دنیا میں تیل نکالنے کے حوالے سے وہ امریکہ کے پاس ہے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی خبر ہے. لیکن میں جو مدعا ہے اصل میں، اب دیکھیں عمران خان کوئی خود تو غوطہ لگا کے پانی کے اندر نہیں گئے ہوئے تھے، ان کو بتایا گیا کہ تیل نکلا ہے، تھوڑی لے کے کہ تیل ہے کہ نہیں ہے. اب عمران خان نے تو تیل نہیں نکالنا تھا نا، تو تیل نہیں نکلا. جنہوں نے آ کے وہاں پہ ایگزامن کیا ہوگا، آ کے دیکھا نہیں ملا تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ملا. اچھا میں آپ کو ایک سوری آئی ایم سوری، جب یہ عمران خان نے جس ملاقات میں صحافیوں کے ساتھ وہ ملاقات تھی جس کے خوشخبری سنائی تھی، جس بندے نے اتنا وہ کر کے خوشخبری سنائی تھی، ہاں نہیں وہ جھوٹ بولے گا آگے. میں اس ملاقات میں موجود تھا، وہ ملاقات کیمروں پہ نہیں تھی، تو بہت سے سینئر صحافی بھی وہاں موجود تھے. عمران خان نے کہا کہ جی ایک بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے لیکن میں بھی بتاؤں گا نہیں. پھر صحافیوں نے قریدا انہوں نے بتا دیا کہ آئل نکلا ہے، اور وہ خبریں پھر ہم نے دی بھی کہ آئل نکلا ہے. وہ ارلی انہوں نے وہ کر لی تھی جو کہ ان کو بتایا گیا تھا، اور انہوں نے آگے عمران خان آدمی ٹی وی یہ خبر نکالی بیسیکلی. اچھا میں نے دیکھا کہ یہ خبر کیوں بڑی خبر نہیں بنی تھی. یہ خبر ہے 7 ستمبر 2024 کی. اچھا ڈان کے اندر یہ شائع ہوئی اور ڈان کی یہ رپورٹ تھی. میں نے دیکھا کہ کیوں ہم نے ان دنوں کے اخبار نکالے تو پولیٹیکل ہیپننگز پاکستان میں اتنی زیادہ تھیں کہ یہ خبر دب گئی. وہ ایک میری اپنی ریڈنگ ہے کہ یہ خبر دب گئی 7 ستمبر 2024 کی. ہاں اس ٹائم ستمبر اچھا اکتوبر وہ یہ چل کیا رہا ہے. خبر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میسو آئل گیس ریزروز فاؤنڈ ان پاکستانی واٹرز، سینئر سیکورٹی آفیشل. اچھا آگے اس کی ڈیٹیل ڈان کی خبر ہے جی، ڈان پہ لگی ہوئی ہے. آگے اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تیل ملا ہے پاکستان میں. بتایا نہیں گیا پراپر، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. بہرحال تیل ملنے کے بارے میں یہ خبر جو ہے یہ شائع ہوئی ہے ڈان کے اندر. اسی طرح بین الاقوامی جو نشریاتی ادارے ہیں 1-2 کے اوپر باقاعدہ رپورٹ کیا گیا اس ایونٹ کو، اور کہا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ بلو واٹرز ہیں. ایک تو جو انہوں نے سمندر دکھایا، انہوں نے کہا یہ شپ یارڈز جو ہیں یہ وہ گیم نہیں ہے، یہ بلو واٹرز میں کچھ اور گیم ہے. مطلب انہوں نے کہا تیل ہے یہاں پہ بہت زیادہ. اچھا پھر ساتھ ہی ایک اس سے جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جینیٹری بیچ نامی ایک شخص آیا تھا. وہ اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ کمیشن وغیرہ لیا کرتا تھا، سودے شودے کرواتا تھا. تو ٹرمپ کا جو بیٹا ہے غالباً اس کے ساتھ اس کا تعلق بنا، اکٹھے کہیں پڑے بھی، اور پھر ذرا ان کے کلوز ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر اس حساب سے پیش کرنا شروع کر دیا. وہ پاکستان میں آئے اور پاکستان میں خبریں بھی بنی، بڑی اہم ان کی میٹنگز ہوئیں، صحافی بھی گئے. تو ہمارے کولیگ ہیں عدنان حیدر، انہوں نے اس سے سوال کیا. اچھا اس نے کہا، وہ جب گفتگو کر رہا تھا جینٹری بیچ جو تھا، تو اس نے کہا کہ پاکستان میں تیل، گیس اور جو ریئر منرلز ہیں
اس سیکٹر کے اندر ہم مستقبل میں کام ہو سکتا ہے. تو عدنان صاحب جو ہیں وہ چونکہ انجینئر بھی ہیں تو انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ مطلب گیس یا تیل کی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے سرویز وغیرہ ہوتے ہیں, پراپر کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے. تو تب انہوں نے بتایا تھا کہ ہے سرویز ہو جینٹری چکے ہیں. بیچ کا کہنا تھا. تو اس وقت ہم سرپرائز یہ ہوئے تھے کہ مطلب یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہے. تو وہ پھر اب پتہ چلا کہ 7 ستمبر 2024 جو ہے, کیونکہ یہ جنوری 2025 کا غالباً معاملہ ہے جینٹری بیچ والا, یہ ستمبر 2024 کی خبر ہے. اچھا ہے کہ پاکستان میں اگر تیل موجود ہے, لیکن اس میں جو اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ حکومتی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی ہے, وہ آپ ذرا بتا دیں کہ اچھا, اس میں حکومتی جماعتوں کی طرف سے اس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. 2 بیانات آئے ہیں. ایک سینیٹر شرین امان صاحبہ نے کہا ہے کہ گڈ نیوز, جیسے چوہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں واقعی اچھی خبر ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی جائیں. یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, سینیٹر شرین امان کی طرف سے. ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی کا پالیسی بیان ہے اور وہ اس میں مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا, چونکہ میں ان کو اپوزیشن میں نہیں کاؤنٹ کروں گا کیونکہ آج اپوزیشن کی APC میں JUIF نے شرکت نہیں کی, اور ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں, ایک جنگ بندی کا, ان کا بھی پاکستانیوں کو امریکی صدر نے بتایا ہے, اور دوسرا پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس کا خبر بھی پاکستانیوں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے. تو حکومت کہاں ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس پر تشویش ہے اور پارلیمنٹ کو اور باقی لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. یہ ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. اس کے بعد جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے, گڈ نیوز, آل گڈ, اچھی بات ہے. جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے فوراً اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو اس میں سینیٹر شرین امان نے سوال اٹھایا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر, کن شرائط اور ضوابط کے اوپر یہ معاہدہ طے ہوا ہے, یہ ظاہر حکومت کو بتانا چاہیے. اور کیا اوقات ہے ویسے شرین امان صاحبہ کی, نہیں تو جیسے شرین امان صاحبہ کے پارٹی لیڈر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو فیصلے کرتے ہیں وہ جتنا عوام کو بتاتے ہیں. اور خیر گفتگو ہے جتنی مرضی بڑھاتے چلے جائیں. حکومت کو یہ لگتا ہے 9 مئی کے فیصلوں کے بعد کہ ستہ خیرہ ہیں, لیکن ہم اس بات پہ میں ایٹ لیسٹ اس بات میں مصر ہوں کہ ستہ خیرہ نہیں ہے. یہ حالات PTI کے ساتھ ساتھ ستہ خیرہ ہوتی تو یہ فیصلے کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ مطلب اس اپوزیشن سے کیا آپ کو نقصان ہو رہا تھا؟ مطلب کیا, میں جو بات کر رہا تھا نا, یہ اہل کب تھے کہ نااہل ہو گئے؟ کوئی چیلنجز نے دیا حکومت کو؟ اجازت دیجیے ناظرین, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.